جو نفرت کی بات کی تو اس پر مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے، جس کی بنیاد میں نفرت کا لہو شامل ہو وہ عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اور ان دو مصروں میں پورا جو مغالطہ پاکستان ہے وہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اور وہ مغالطہ پاکستان کیا ہے؟ وہ مغالطہ پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو اصل ہیرو ہیں ان کو ولن بنا کر پیش کیا جائے، اور جو ولن ہیں ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے۔ اچھا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی ہے نا، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس کا اگر ہم ایجوکیشن کی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخی طور پہ پچھلے صدیوں میں جو ماڈل رہے ہیں دنیا بھر میں، دیکھیں جو میڈیویل یعنی جس کو ہم قرون وسطیٰ کی تعلیم کہتے ہیں، اس میں جو تعلیم ہوتی تھی اس میں زور اس پہ ہوتا تھا کہ جی مدرسوں میں یا منکس جو سیمینریز ہوتی تھی، مذہبی تعلیم کے ادارے ہوتے تو وہاں دور ہوتا تھا کہ جی فرشتے بنا کے نکالے جائیں، منک بنا دو، ملا بنا دو۔ اچھا، وہ ہزاروں سال چلتا رہا وہ پورا پیٹرن، لیکن صنعتی انقلاب آنے کے بعد وہ پیٹرن تبدیل ہوا یورپ میں خاص طور پہ، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ہمیں فرشتے نہیں چاہیے، ہمیں روبوٹ چاہیے، یعنی انڈسٹری میں کاک کی طرح، ایک پرزے کی طرح فٹ ہو سکے۔ تو یورپ میں جو ہے وہ پرزے بنانے لگے، ایسے ادارے بن گئے کہ جہاں پر وہ تیار ہونے لگے۔ لیکن یورپ اس سے نکلا، اور 20ویں صدی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہ فرشتے چاہیے نہ روبوٹ چاہیے، ہمیں اچھے انسان چاہیے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے دو بڑی جنگیں دیکھی، خاص طور پہ جو پچھلی صدی تھی اس میں جو پہلی جنگ عظیم بھگتی، دوسری جنگ عظیم بھگتی، تو انہوں نے کہا کہ نہ فرشتے نہ روبوٹ، اگر ہم اچھے انسان نہیں بنا پائیں گے تو ہمارے معاشرے تباہی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اب پاکستان میں کیا ہوا اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو فرشتہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف روبوٹ بنانے کی، یعنی جتنے پرائیویٹ نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو روبوٹ بنا رہے ہیں۔ کل سے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر، بار بار اس پر بات کی، ڈاکٹر قاسم بھگیو نے بات کی، کل امر سندھو نے بات کی، اختر بلوچ نے بات کی، کئی لوگوں نے بات کی، اور وہ بات یہی تھی کہ بھائی سماجی شعور تو آئے کہیں سے۔ وہ سماجی شعور کہاں سے آئے گا؟ سماجی شعور ہمارا دو تین چیزوں سے آتا ہے۔ سب سے پہلے صحیح تاریخ کی صحیح تفہیم سے آتا ہے۔ تو تاریخ کی تفہیم کی جب ہم بات کریں تو جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے مغالطہ پاکستان کے نام پہ، دیکھیں ہمیں سراج الدولہ کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہمیں سر سید احمد خان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہمیں ٹیپو سلطان کا پتہ ہے، لیکن ہمیں ابھی شاہ محمد بھی بات کر رہے تھے، ہمیں سردار مہراب خان کا نہیں پتا، ہمیں تالپوروں کا نہیں پتا۔ تو ہم بھائی کب تک ہم سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو پڑھتے رہیں گے، اور جو ہمارے اپنے ہیرو ہیں، جو ہماری اپنی دھرتی کے ہیرو ہیں، ہم ان پہ بات نہیں کریں گے۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ یہ جان بوجھ کر اس لیے کیا گیا کہ جو پچھلے 70 سال کی تاریخ ہے اس میں اگر ہمارے اصل ہیرو کون تھے ہمارے، اور ہیں ہمارے اصل ہیرو جنہوں نے بہت بڑا تحریک آزادی میں سب سے بڑا اس خطے کا جو نام رہے ہیں، وہ باچا خان کا نام رہا ہے، وہ ٹی ایم سید کا نام رہا ہے، وہ بابا بزنجو کا نام رہا ہے، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ لیکن اگر ان ہیرو کی تاریخ ہمیں پڑھائی جائے گی تو لوگ تو پھر بنیادی سوال اٹھانے لگیں گے، اور ہماری ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہم وہ بنیادی سوال اٹھائیں۔ تو اس لیے یہ جو اصل سنگل کریکولم یا وفاق جو ہے ہماری مرکزی حکومت جو نصاب پہ قبضہ رکھنا چاہتی ہے، وہ اس لیے نہیں رکھنا چاہتی کہ سائنس کی تعلیم مختلف ہو جائے گی۔ سائنس کا نصاب تو تقریباً دنیا بھر میں اگر آپ پرائمری کا دیکھیں تو یکساں ہوتا ہے، طریقہ تعلیم میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن پرائمری کے اینڈ پہ تقریباً تمام سائنس کی تعلیم ٹاپک ایک جیسے ہوتے ہیں، سیکنڈری میں بھی سائنس کی تعلیم کے ٹاپک ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ سائنس کی تعلیم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ سوشل سائنس کی تعلیم جو سماجی شعور دے، جو سیاسی شعور دے، اس کو روکا جاتا رہا ہے، اس کو مرکز کی تحویل میں لیا گیا ہے، اور جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک قدم آگے اٹھایا گیا تھا جس میں صوبے اپنے اصل ہیروز کو آگے لائیں اور سماجی اور سیاسی شعور دیں، اس کو روکنے کی کوشش ہے۔ اچھا، اب سیاسی شعور پہ بھی میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر بھی اب ہر جگہ، یعنی چاہے بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو، کل سے بات ہو رہی تھی جاب اورینٹڈ ایجوکیشن۔ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن کے ساتھ سیاسی اور سماجی شعور کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے، لوگ آج کل ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا سیاست سے دور رہو۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اگر اپنے گھر میں نہیں تو رشتہ داروں کے گھر میں سنا ہوگا، بیٹا سیاست سے دور رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کی بنیاد کا نہیں پتا سیاست کیا ہے۔ یہ آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ you start asking question about how my society is being managed۔ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے معاشرے کو ایسا کیوں چلایا جا رہا ہے،
وہ یہ ایک سیاسی سوال ہے، اور یہ سیاسی سوال پوچھنا آج کے ہر نوجوان کا حق ہے. اور جب ہم نصاب میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں یہی سیاسی اور سماجی شعور جب تک ہم نہیں دیں گے ہم تبدیلی نہیں لا سکیں گے، اور ہماری ریاست نہیں چاہتی کہ ہم وہ تبدیلی لائیں. بہت شکریہ تیمور.